دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا سے میں بطول زہرا قائم کے رمضان لے کے حاضر ہوں۔ قائم کے رمضان میں ہم گفتگو کر رہے ہیں مختلف موضوعات پر، جیسے مخصوصی ہے تو مخصوصی کے حساب سے، معصومین کا تذکرہ ہے تو معصومین کے تذکرے کے حساب سے، اسی طرح آج کا پروگرام جو ہے وہ ہمارا رمضان کے اوپر ہے۔ چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف، ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر شبی زہرا نقوی صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت نکالنے کا۔ آپ کا شکریہ مجھے مدعو کرنے کا۔ اچھا، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ بہترین ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ بہترین ذاکرہ بھی ہیں، تو ان سے گفتگو رہے گی آج رمضان کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ رمضان کے کیا روحانی فوائد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم عمومی طور پر یہ گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ رمضان وہ دن ہیں، وہ مہینے ہیں، وہ ایام ہیں کہ جس میں ہمارے جسم کو بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہے روزے رکھ کر، مگر باخدا یہ صرف ہمیں حاصل ہوا ہے یہ شرف کہ ہم اس گھرانے سے متمسک ہیں، متوسل ہیں کہ جہاں پر رمضان، بالخصوص رمضان میں، اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سانس لینے کو بھی عبادت میں شمار کر دیا ایام روزے میں، روزے کی حالت میں۔ تو روحانی فائدوں کی جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو فائدہ ہمیں مل رہا ہے جسمانی فائدے کے علاوہ، ہماری روح کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی قربت کو حاصل کر رہے ہیں۔ اور ایک طرح سے دیکھیے کہ پروردگار کا قرب حاصل کرنے سے بڑی نعمت، بڑا عہدہ تو شاید کوئی ہے ہی نہیں۔ اور مزید اگر اس کو آپ سوچیں اور سمجھیں تو لطیف سی بات یہ ہے کہ روحانی فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان ہی دنوں میں ہمیں وہ سعادتیں نصیب ہو رہی ہیں جس کے لیے پروردگار عالم اپنے کلام الہی میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو یہ راتیں کیا ہیں۔ تو ہمیں وہ میسر ہو رہی ہیں عبادات کی راتیں جس سے ہم اپنے آنے والے تمام مہینوں کا، تمام دنوں کا ایک طرح سے انشورنس کروا لیتے ہیں، بیمہ کروا لیتے ہیں کہ ہمیں اتنے فائدے میسر ہوتے جاتے ہیں کہ میں نے کتاب میں یہاں تک پڑھا کہ جو پورے سال کا رزق ہے وہ بھی ہمیں انہی دنوں میں عبادتوں کے بعد حاصل ہو جاتا ہے۔ جو پورے سال کی آپ کی صحت کی حفاظت ہے وہ بھی انہی دنوں میں ایام میں عبادت کرنے کے بعد حاصل ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے کتنے زیادہ فوائد ہیں ماہ رمضان کے، ایسا ہے نا۔ اور آپ آگے بڑھیں گی تو میں آج ایک ریسرچ بیان کروں گی آپ کے پاس، اور ریسرچ میرے استاد محترم نے بہت پلیٹ فارمز پہ جا کے بیان کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ریسرچ کو آگے ہم تک پہنچایا ہے کہ جرمن کے ایک مشہور سائنسدان ہیں۔ اچھا، یہاں روک کے میں ایک بات کہوں گی کہ دیکھیے ہم اس دور میں تو آ گئے، 21 سینچری کو ہم نے کراس کر لیا ہے اور اتنے زیادہ مطلب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے دور میں آ گئے، مگر ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی تہذیب پر بہت فخر کرتے ہیں، اپنے کلچر پہ فخر کرتے ہیں، اور اللہ کرے ہم آگے بھی کرتے رہیں۔ تو ہم فٹ پرنٹس لے آئے ہیں پاسٹ سے، بہت ساری چیزیں جو ابھی تک ہمارے ہاں گھروں میں جاری و ساری ہیں، جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس نے ہم تک منتقل کی۔ تو آپ نے پہلے بطول بازی ایک دیکھا ہوگا، ہم نے بچپنوں میں دیکھا ہے اپنے، کہ ہماری نانیاں دادیاں عبادت کے ساتھ اپنے پاس پانی کو رکھا کرتی تھیں جس پہ وہ پھونکا کرتی تھیں۔ بالکل ایسے۔ تو آج اس دور میں ہم سے سوال ہی ہو جاتا ہے، اب تو خیر وہ دور نہیں ہے کہ دم کیا جائے کیونکہ سب بے دم ہو چکے ہیں اور اتنا ایک فیک کلچر چل چکا ہے کہ اب لوگ ڈرتے ہیں۔ لیکن ریسرچ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آخر یہ کیا وہ ہے، لوگ بچے بھی سوال کرتے ہیں مجھ سے، اگر میں اپنی بات کروں میرے چھوٹے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ پانی نظر و فاتحہ میں کیوں رکھا جاتا ہے۔ تو میرے استاد محترم نے اس پر بہت پیاری ریسرچ پیش کی۔ جرمن کا ایک سائنسدان ہے جنہوں نے پانی پر تحقیق کی ہے، اور وہ نیٹ پر آپ کو آسانی سے مل جائے گا، میں کی پوائنٹس دے رہی ہوں کی سرچ کے، کہ انہوں نے سرچ کیا کیا، انہوں نے ریسرچ کیا کی، سالوں کی ریسرچ یہ تھی آپا کہ پانی کو انہوں نے 3 سے 4، جو ریسرچ میں وہ لکھ رہے ہیں اپنے آرٹیکل میں، 3 سے 4 بوتلوں میں بند کر کے رکھ دیا اور اس کو بس لیبل کر دیا۔ ایک جار پہ انہوں نے، جو پانی کا جار تھا اس کو لیبل کیا انہوں نے کہ میرا تم سے تعلق بہت خراب ہے، میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ پانی کو وہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں۔ اور ریسرچ کو انہوں نے جب اس جار کے آگے بڑھایا، اس میں سے گلاس پانی کا نکال کے 2 ایسے لوگوں کے درمیان رکھ دیا جو آپس میں نفرت آمیز گفتگو کر رہے تھے، نیگیٹو تھاٹس کا ایکسچینج کر رہے تھے۔ یہ دیکھیے ٹاکسک لوگ تھے جو لڑائی جھگڑے میں ملوث تھے اس وقت۔ گلاس رکھنے کے بعد اب وہ جرمن سائنسدان اس گلاس کے پانی کا ایک قطرہ
کرسٹلائز کرتا ہے, یعنی جماتا ہے اور اس کو مائکروسکوپ کے نیچے اس کی کرسٹلائزڈ فارم کو دیکھتا ہے, پانی کو منجمد کرنے کے بعد جو شکل مائکروسکوپ سے ظاہر ہوتی ہے. اور وہ اپنے ریسرچ میں لکھتا ہے کہ میں حیران رہ گیا جب میں نے پہلی بوتل جس پہ نیگیٹو باتوں کو لکھا گیا تھا, صرف لکھا گیا تھا, جس پانی کے سامنے صرف نیگیٹو الفاظ کہے گئے تھے, اس کا جب میں نے مائکروسکوپ میں قریب سے معائنہ کیا تو پانی کی ایک ایسی شکل دیکھی جو بے حد بدصورت تھی. اچھا, بالکل. اور آپ اس ریسرچ کو آگے دیکھیں گی تو انہوں نے کہا جب میں نے دوسرے گلاس میں پانی رکھا دو ایسے لوگوں کے درمیان جو گفتگو کر رہے تھے بہت ہمدرد طریقے سے, بہت لطیف طریقے سے, بہت شائستہ انداز میں, اور اس پانی کو جب میں نے منجمد کر کے مائکروسکوپ کے نیچے رکھا تو میں حیران رہ گیا, وہ پانی اتنی خوبصورت شکل اختیار کر گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں, میرے استاد کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایران کے ایک اسکالر نے اس ریسرچ کو آگے بڑھایا تو اس نے کہا میں پانی پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی آیات کا کیا اثر ہوتا ہے, قول معصومین کا کیا اثر ہوتا ہے, اور معصومین علیہ السلام کی بتائے ہوئے دعائیہ کلمات کا کیا اثر ہوتا ہے. کہنے لگی وہ ایک فیمیل ریسرچ دان تھیں, اسکالر ہیں ایران تہران کی, وہ کہتی ہیں کہ پانی کی وہ اشکال ہم نے دیکھی ہیں اور گوگل پہ وہ تصاویر شائع ہوئی ہیں کہ جو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. ذرا آپ تصور کیجئے میرا اور آپ کا بدن جو 70% پانی پر مشتمل ہے, جب اس دوران کس دوران روزوں کی حالت میں قرآن کی آیات کی تلاوت کرے گا, یا پھر دیکھیے نا میں نے آپ سے کہا سانس لینا بھی عبادت ہے, صرف میں آپ کی طرف مسکرا کے دیکھوں گی تو جو اثر میرے اوپر ہو رہا ہے اس کا اندازہ شاید بہت بڑے بڑے ریسرچ دان ہی لگا سکتے ہیں, میں اور آپ نہیں لگا سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہم رمضانوں میں بھی بغض اور کینے کو ایک طرف نہیں رکھتے اور اپنے اندر چینج نہیں لاتے, ہم چینج نہیں لاتے. اور ایٹ دی اینڈ اگر 30ویں روزے کی بات کروں تو حاصل رمضان نہیں پتہ چلتا ہمیں کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. بالکل. اچھا, یہاں میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے رمضان کے جو روزے رکھے, جو عبادت کی ہے, تو وہ ہماری سکسیسفل رہی ہے؟ بالکل. دیکھیے امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ قول مبارک ہے کہ مومن کا ہر وہ دن عید ہے جس دن اس نے کوئی گناہ نہ انجام دیا. تو عید کا مجھے اور آپ کو ملنا رمضان کے بعد یہ اسی بات کی نشاندہی ہے, علامت ہے پروردگار کی جانب سے کہ آپ گناہوں سے بچتے رہیں, اب یہ آپ کا تحفہ ہے. تو دیکھیے پتہ کیسے چلے گا جب مجھ میں ایک ایسی روحانی تبدیلی آئے گی کہ اگر میں کسی کی غیبت 29 شعبان تک کرتی تھی تو آج پہلی شوال کو میں غیبت سے بچ رہی ہوں گی, میں جھوٹ کو چھوڑ رہی ہوں گی. میں ایک مومن کی جانب اگر مجھے اس سے کوئی پوائنٹ ڈفرینس بھی ہے, کوئی تھنکنگ کا ڈفرینس بھی ہے, تو میں اس کی جانب مسکرا کے ہی دیکھوں گی, میں بغض و کینے کے بغیر اس سے ملوں گی. یہ رمضان کا حاصل ہے کہ مجھ میں ایک چینج آنا چاہیے. صحیح صحیح صحیح. اچھا, یہ بتائیے کہ رمضان میں عبادت کا مختصر ترین, کیونکہ ورکنگ وومنز ہیں اور کام کر رہی ہیں اور رمضان میں بہت ورک لوڈ ہوتا ہے خواتین پہ بہت. بالکل بالکل, خواتین پہ یعنی سحری کا, افطار کا, اور پھر اس کے بعد بھی یعنی سب تو ریسٹ پہ آ جاتے ہیں, خواتین کا کام کچن میں رہتا ہے. یہاں پر میں شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ایک حدیث سے توسل کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ شہزادی نے فرمایا کہ خواتین, دیکھیے ہمارے دل میں بھی خیال آتا ہے نا کہ مردوں کو پروردگار عالم نے ایک درجہ یہ بڑا کر کے دے دیا ہے کہ جہاد کرنے بھی پہنچ جاتے ہیں اور ہمیں اس چیز سے محروم رکھا. تو میری شہزادی کی اتنی لطیف گفتگو, بی بی فرماتی ہیں کہ خاتون کا جہاد اس کی گھر کی امور خانہ داری. تو دیکھیے قربان ہو جائے ہماری جان اہل بیت پر اور ان کے فرمودات پر کہ ایک عورت جو 10-11 مہینے کام کر رہی ہے مگر رمضان میں جب کام کری تو وہ اس کا جہاد کتنا بڑھتا جا رہا ہے, ورک لوڈ زیادہ ہے مگر اس کا پھر صلہ بھی اس کو زیادہ ملتا جا رہا ہے. اب دیکھیے دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ آپ عبادت کر لیں, ہمارے گھر کے بچوں کو سب کچھ دینے کے بعد بڑوں کو سب کچھ ہم چاہتے ہیں. تو اس کے لیے معصومین سے یہ منسوب روایت ملتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیے اور زیادہ سے زیادہ درود کی کثرت کیجیے. دیکھیے گھر میں آپ افطاری کا اہتمام کر رہی ہیں, درود پڑھتی جائیے. آپ بچوں کو تیار کرا رہی ہیں, آپ درود پڑھتی جائیے. اور کیا اس کی درود کے فضائل, جو اگر فقط درود کے فضائل بیان کی جائیں تو کیا ہے کہ رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے, آنے والی بلا ٹلتی جاتی ہے. تو دیکھیے رزق فقط دولت تو نہیں ہے نا, رزق تو یہ ہے کہ معرفت علی واولاد علی حاصل ہو جائے. رزق یہ ہے کہ عبادتیں نیک نیتی سے کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے. تو یہ مختصر ترین عبادت ہے. اخلاق بھی, اچھا اخلاق بھی رزق ہے, بالکل اچھی اولاد رزق ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں کہ مختصر ترین مگر جامع عبادت کیا ہے, درود کی کثرت کرنی ہے باوضو رہ کے. مولا امام رضا علیہ السلام کا قول ہے کہ جب تم پہ مشکلات بے تحاشا آ جائیں تو درود کا سیلاب روانہ کرو. کیا کہنا, سبحان اللہ, بے شک. اور ایسا ہی بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو آپ کریں. اچھا یہ بتائیے کہ رمضان کے حوالے سے نیو جنریشن, ہماری چھوٹی مائیں جو بہنیں ہیں, بچیاں ہیں, ان کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟
میسج یہ ہے کہ اس رمضان میں اور آنے والے تمام رمضانوں میں پروردگار صحت و سلامتی کے ساتھ سب کو عبادات کرنے کا جو موقع دے تو اس میں کوشش یہ کیجیے کہ تربیت اولاد پر خصوصی فوکس رکھیں. ہم لوگ جو جیسا آپ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ اکثر کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اولڈ روایات سے دور ہیں, کھانے پینے تک سے ہم لوگ وہ والے ڈٹیچ ہو گئے ہیں. تو عبادات میں بھی یہی کہ بچے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہر چیز شارٹ ٹرم میں کر لیں, تو ماؤں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. تو بچوں کو بس دیکھیے وہی بات ہے کہ میں نے اپنی والدہ سیکھی, بچوں کی آنکھوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, آپ جو کرتے جا رہے ہیں بچے اس کو محفوظ کرتے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. تو بس آپ بطور ماں کا, کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ بہت بڑا عہدہ ہے اور ہم اس ماں کے ماننے والی مائیں ہیں کہ جس نے جو تمام عالمین کی سب سے بلند و بالا جس کی اولادیں ہیں, تو ہمیں ان سے درس حاصل کرتے ہوئے بس بچوں کی تربیت پہ فوکس رکھنا ہے اور ان کو رمضان کی اہمیت خود عبادات کر کے سکھانی ہے کہ ہم کس طرح ایک اچھے انسان میں تبدیل ہو سکتے ہیں, ان عبادات کو کیش کروا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت رکھا ہے پورے سال میں یہ مہینہ کہ میری طرف آ جاؤ, ابھی بھی وقت ہے. بے شک, اور پروردگار کو پسند ہے کہ انسان اس سے مانگتا جائے, بہت پسند ہے وہ شخص پروردگار کو. رسول کی حدیث مبارک ہے جو پروردگار سے جتنا زیادہ مانگتا ہے پروردگار اس کو اپنے سے بہت زیادہ محبوب کرتا جاتا ہے. تو بس کوشش یہ کیجیے دعاؤں کو زیادہ مانگیے, اپنی بخشش مانگیے, اپنے لیے مغفرت مانگیے اور اپنی اولاد کی بہترین پرورش کرنے کا حوصلہ مانگیے, کیونکہ بہت ٹف یہ دور ہے, چیلنجنگ دور, بہت زیادہ ہمارے لیے ہر طرح سے کمپٹیشن ہے, بہت سخت ریس ہے. لیکن سب سے اہم جو ہمارے پر ذمہ داری ہے وہ ایک بہترین اولاد کو پروان چڑھانے کی ہے جو سلسلہ اعزاء و ولا سے منسلک ہے. بالکل بالکل, بہت ہی خوبصورت میسج دیا ہے. اچھا ڈاکٹر شبی, میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ابھی بتائیے کہ ہمارے معصومین علیہ السلام کیا رمضان میں درس دے رہے ہیں. آپ کے سامنے میں ایک بہت ہی خوبصورت روایت پیش کرنا چاہوں گی ہمارے چوتھے امام حضرت امام سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے, کہ روایات میں آتا ہے اور مستند ترین روایات میں ہیں. آپ کو ہماری تمام اوتھینٹک بکس میں یہ روایت نظر آئے گی کہ میرے امام چوتھے امام کون ہیں, جو سید الساجدین, جو زین العابدین ہیں. وہ مدینے میں گریہ ازاری میں مصروف ہیں, اور جب چاہنے والوں نے پوچھا یا مولا کیا بات ہے کہ آج کی شب, اور روایات میں ملتا ہے کہ وہ شب قدر کی رات تھی, تو امام کا گریہ اتنا بلند تھا. اور امام کا انداز دیکھیے, یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہمارے لیے ہدایت ہے. اور میں بات یہاں پر روک کے ضرور کہوں گی روایت بتانے سے پہلے کہ یہ امام تو حجت خدا ہیں جو زمین اور آسمان کے مالکوں میں سے ہیں, تو ان کا ہر عمل صرف میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے, ہمارے لیے درسگاہ ہے. تو امام سے جب رونے کی وجہ پوچھی گئی تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ آج شب قدر کی ایسی رات ہے کہ جس رات جو شخص جو بھی پروردگار سے مانگے گا وہ پروردگار اس کو ضرور عطا فرماتا ہے, بس شرط ہے کہ وہ خلوص نیت سے مانگے, خلوص دل سے عبادت انجام دے. تو پوچھنے والے نے کہا مولا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں. دیکھیے ذہن میں یہی سوال آتا ہے, مولا آپ تو سید الساجدین ہیں, آپ تو عبادتوں کی زینت ہیں, پھر آپ کی یہ گریہ کی کیا وجہ ہے. تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا میں حجت خدا ضرور ہوں, لیکن روز محشر رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی, اعمال دیکھی جائے. تو بس دیکھیے میسج رمضان کا یہی ہے جو اماموں سے منسوب ہو کے ملتا ہے کہ اعمال میں زیادتی کی جائے, کیونکہ جب وہ گریہ کر کے دعائے کمیل کا یہی لطیف جملہ ہے نا کہ پہلے اپنے گناہوں, مولا دیکھیے مولائے کائنات جو امیر المومنین ہے وہ یہ انداز مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ آپ پروردگار کی بارگاہ میں پہلے استغفار کیجئے, مغفرت طلب کیجئے, پھر اپنی جھولی کو پھیلائیے. اور مولا نے ایک اور بہت لطیف بات کی, یہیں پر میں اپنی گفتگو کو روکنا چاہوں گی کہ دنیا کی جو ریس کی بات ہو رہی تھی ہماری, بہت ٹف دور ہے. دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو. دیکھیے زندگی کا جو حاصل ہے نا, بہت ہی پیارا میسج میرے مولا کا یہ قول ہے کہ جب دنیا کی بات آ جائے تو بس نیچے دیکھنا تاکہ شکر کر سکو, اور جب دین کی بات آ جائے تو اوپر کو دیکھنا, اپنے سے بڑے عبادت گزاروں کو دیکھنا تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف مائل ہو سکے. وہاں آپ وہ کریں کہ مطلب وہاں ریس لگائیے کہ جی وہ بہت زیادہ دیندار ہے, ہمارے یہاں الٹ ہے. ہم دنیا میں جو ہے اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں, اور دین میں ہم سمجھتے ہیں, میں اپنی ہی بات کروں گی, میں کسی کے اوپر نہیں, کہ میں تو جی بہت ہی زیادہ ہولیر ہوں سب سے بہت. پروردگار ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اماموں سے ہم منسلک ہوں اور ان
ایام میں دعائے کمیل سے حاصل کر سکیں درس، دعائے مجیر سے حاصل کر سکیں، اور دعائیں بڑی بڑی ساری بہت ساری ہیں اس میں، پروردگار ہماری توفیقات میں اللہ آمین اللہ آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنا خیال رکھیے اور اجازت دیجیے بطول زہرا کو قائم کے رمضان سے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم